جناح کے حوالے سے بڑی باتیں گردش کرتی ہیں کہ پی ایچ ڈی نہیں کرنے دیتے لوگوں کو، یا پڑھنے نہیں دیا جاتا، یا ان کی پرسنالٹی کو ڈسکور نہیں کرنے دیا جاتا. نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم بہت باصول آدمی تھے، اور وہ کوئی بات اصولوں کے خلاف نہیں کرتے تھے، اور ان کا ہم کہنا یہ تھا کہ فیصلہ ایک دفعہ کر لو سوچ سمجھ کے، اور پھر اس فیصلے پہ جم جاؤ. قائد اعظم نے پاکستان کو 7 سال میں بنا دیا. کتابوں میں بھی ہر چیز کو کور اپ نہیں کیا جا سکتا. وہ جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ شاید بہتر طریقے سے وہاں پہ نہیں پریزنٹ کی جاتی. ہمارے جو لوگ تھے وہ عربی فارسی پڑھتے تھے، یا وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ جدید مغربی علوم پڑھے جائیں. سر سید احمد خان نے اس لوگوں کو اصرار کیا، ان پہ باور کرایا کہ جب تک آپ یہ نہیں پڑھیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو قائد اعظم کو اس کا ادراک تھا کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طالب علم پڑھ رہے ہیں وہ پاکستان کے اگلی لیڈرشپ کے رول میں آئیں گے. سر مجھے بتائیے گا، ہم اکثر بات کرتے ہیں جناح کا پاکستان، جناح کا پاکستان. کیا واقعی ہم آج بھی جناح کے پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں؟ وہ جو ان کا ویژن تھا، جو وہ سوچتے تھے کہ پاکستان کو جو انہوں نے ایک شکل دی تھی، کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ جناح صاحب نے جو پاکستان سوچا تھا شاید ہم اس معیار تک نہیں پہنچ پائے، مگر میرے خیال میں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوموں کو بنتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں. وہ ان لوگوں کو پسند کرتے تھے جو سچی بات کریں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی قانون کے خلاف انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں وہ جیل نہیں گئے، وہ جیل اس لیے نہیں گئے کیونکہ انہوں نے غلط کام کوئی نہیں کیا. ان کو پتہ تھا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے. تو وہ کھلی کتاب کی طرح تھے. ہمارے ہمسائے ممالک سے بھی کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جہاں پہ ریلیجیس بیسس پہ جو ہے وہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریزن فار پارٹیشن تھی وہ ویلڈ ریزن تھی؟ ایک پورے ملک کو ڈیوائڈ کرنا 2 ملکوں میں. دیکھیے قائد اعظم خود بھی نہیں چاہتے تھے پارٹیشن ہو. ان کو 1916 میں وہ کامیاب ہوئے تھے ایک جوائنٹ میٹنگ کرانے میں مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کی. پہلے دونوں پارٹیز کے ممبر تھے، اور اس موقع پہ ان کو پنڈت نہرو کی بہن سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کا پیامبر قرار دیا تھا. اور وہ بہت عرصے تک کوشش کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو مل کے رہیں، اور یہی اتنا بڑا ملک ہوتا، اس میں مسلمان بھی ہوتے، ہندو بھی ہوتے، سکھ بھی ہوتے، عیسائی بھی ہوتے، شاید زیادہ طاقتور ہوتا. نہرو نہیں مانے، گاندھی نہیں مانے، اور یہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی کہ مسلمانوں کو علیحدہ ہونا پڑا. آخر میں تو قائد اعظم کو پتہ چل گیا تھا، قائد اعظم کو رلا دیا تھا. یہ ہوا، ان کو باقاعدہ ان لوگوں نے رلا دیا. حالانکہ قائد اعظم بڑے فولادی شخصیت کے مالک تھے. قائد اعظم اپنی بہت ساری جائیداد وہاں چھوڑ آئے انڈیا. ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ جناح یو ول بی لیونگ بیہائنڈ یور پراپرٹیز ان بامبے اینڈ ادر پلیسز اینڈ یو ول بی poorer by so many crores of rupees. He said مجھے نہیں فرق پڑتا. ان کے لیے اپنی ذات جو تھی وہ قوم سے برتر نہیں تھی. وہ ہمیشہ قوم کا سوچتے تھے، ایک عام آدمی کا سوچتے تھے. السلام علیکم ایوری ون، دس از می رشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج ہم ایک منفرد ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں، اور ٹاپک کے اوپر بات کرنا ضروری بھی ہے اس لیے کیونکہ ہم مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. لیکن آج اس شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے جس نے ہمیں یہ پیارا خوبصورت پاکستان دیا، بلکہ ایک آزاد ملک دیا، اور وہ آزادی کی زندگی دی جس سے آج دنیا کے بہت سارے ممالک، دنیا کے بہت سارے لوگ محروم ہیں. ہم یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ پاکستان ہے تو کیا ہوا، کون سی کوئی بڑی بات ہے، لیکن آزادی کی قیمت، آزاد رہنے کی قیمت ان لوگوں سے پوچھی جائے جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے. اور ہمیں یہ نعمت نصیب ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے. ان کی کوشش، ان کی جدوجہد رنگ لے کے آئی تو ہمیں پاکستان ملا، اور آج ہم آزادی سے، اپنی مرضی سے، اپنے مذہب کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. سب کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، اس کے ساتھ ساتھ این ڈی یو، نسٹ اور دیگر یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں. ڈاکٹر طغرل الیامین صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. رشنا شکریہ بلانے کا. سر بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. آج کا ٹاپک کافی ڈائیورس ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کے
چند پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں اور اس کو ذرا وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. تو تھوڑا سا آپ سے جانیں گے. پہلے یہ بتائیے گا کہ جناح کے حوالے سے بڑی باتیں گردش کرتی ہیں کہ پی ایچ ڈی نہیں کرنے دیتے لوگوں کو, یا پڑھنے نہیں دیا جاتا, یا ان کی پرسنالٹی کو ڈسکور نہیں کرنے دیا جاتا. کیا یہ بات درست ہے؟ میرا تو نہیں خیال. جتنا قائد اعظم پہ لکھا گیا پاکستان میں اور باہر بھی بہت زیادہ لکھا گیا, اور ان کی پرسنالٹی کے ہر پہلو پہ بات چیت ہوئی ہے. میرا تو نہیں خیال قائد اعظم کی پرسنالٹی کو کسی نے چھپانے کی کوشش کی ہے. میرا نہیں خیال, بلکہ جتنا ایکسپلور کیا جائے زیادہ ہاں بہت زیادہ ایکسپلور کیا گیا ہے, لکھا بھی گیا اس پہ. ان کے دیکھیں قائد اعظم کا بڑے حیران ہوں گے, ظفر حسین زیدی نے جو قائد اعظم پیپرز لکھے ہیں, جمع کیے ہیں, لکھے تو نہیں, میرا خیال میں 20 جلدوں میں مشتمل ہے. ہر موضوع پہ قائد اعظم نے لکھا ہے, ہر موضوع پہ کوئی بات ہو قائد اعظم نے لکھا ہوا ہے. بلکہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو میڈ پاکستان, آئی اینڈ مائی ٹائپ رائٹر. ہی یوز ٹو ہر چیز کو لکھتے تھے اور محفوظ کرتے تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ ہوا میں بات کی اور چھوڑ دی, ہر چیز پہ انہوں نے لکھا ہے اور بہت زیادہ ان پہ بات کی, اور کتابیں بھی بتحاشا ان پہ لکھی گئی ہیں, ایسی تو بات نہیں. سر آپ کی توسط سے ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ آج کچھ پہلوؤں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. تھوڑی دیر پہلے ہی ہم ذکر کرے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے, جب میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, تو آپ نے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے ان سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورس کو تھوڑا سا بتائیں کیسا تعلق تھا, کتنی ایفیلیشن تھی ان کی اس سے, اور وہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے کتنی فائدہ مند. جی روشنا, آپ کو یہ تو پتہ ہے قائد اعظم نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے پڑھا تھا, اور بہت چھوٹی عمر میں ان کے والد صاحب نے ان کو باہر بھیج دیا تھا تاکہ وہ انگلستان سے تعلیم حاصل کریں. وہاں انہوں نے لنکن سے بار ایٹ لا کی ڈگری لی, اور پھر واپس آئے اور پھر انہوں نے وکالت کی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ نہیں پڑھے تھے, مگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ سید احمد خان نے جو بنائی تھی, پہلے تو کالج تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جدید علوم میں تعلیم دی جائے. ہمارے جو لوگ تھے وہ عربی فارسی پڑھتے تھے, یا وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ جدید مغربی علوم پڑھے جائیں. تو سید احمد خان نے اس لوگوں کو اصرار کیا, ان پہ باور کرایا کہ جب تک آپ یہ نہیں پڑھیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو قائد اعظم کو اس کا ادراک تھا کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طالب علم پڑھ رہے ہیں وہ پاکستان کے اگلی لیڈرشپ کے رول میں آئیں گے. تو وہ کئی دفعہ گئے وہاں علی گڑھ یونیورسٹی, اور وہاں انہوں نے جا کے یہی کہا ان سے, وہاں کے اسٹوڈنٹ سے, کہ لک ہیئر یو آر مائی آرسنل, یو آر مائی آرسنل, آپ میرے اسلحہ خانے, آپ کی وجہ سے پاکستان یا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ملے, کئی دفعہ انہوں نے وہاں سے بات چیت کی, اور ان کا بڑی گرم جوشی سے اور والہانہ انداز میں استقبال کیا جاتا تھا. ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میرے ایک ماموں وہاں پڑھتے تھے, ماموں بھی پڑھتے تھے, ایک ماموں نہیں اور ایک سے زیادہ ماموں نے وہاں پڑھا, مگر بہرحال وہ ماموں تھوڑے سے بڑے تھے, ٹین ایجر تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم آتے تھے تو ریلوے اسٹیشن پہ لوگ جاتے تھے ان کو ملنے, تو کہتے ہیں میں بھی ملنے ان سے گیا. کہتے ہیں میں انگریزی سے بالکل نابلد تھا اور مجھے بالکل نہیں آتی تھی, تو میں نے سلام دعا یہ کی. لوگ کہتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں بڑے خوش مزاج قسم کے آدمی تھے, گرم جوشی سے نہیں بات کرتے تھے یا جھڑک دیتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں. کہتے ہیں میں اگلی دفعہ پھر گیا, جب دوبارہ آئے وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, تو میں نے ڈرتے ڈرتے اور جھجکتے ان سے سوال کیا, قائد اعظم ڈو یو ریممبر می؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ آف کورس, ہاؤ کین آئی فرگیٹ اے ہینڈسم ینگ مین لائک یو. اب دیکھیں ایک ینگ لڑکے کو جو بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, 19 سال کا ہوگا, اگر آپ اسے ایسی بات کریں کتنا خوش ہوگا, اور وہ کہے گا یار یہ میرا لیڈر ہے حقیقی معنوں میں, اس نے مجھے پہچانا نہیں بھی تو کم از کم تاثر یہ دیا کہ میں پہچانتا ہوں. تو قائد اعظم چاہتے تھے اور وہ بات کرتے تھے. مجھے میرے والد صاحب نے بتایا تھا کہ وہ میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں وہاں بھی قائد اعظم تشریف لائے تھے, اور کہتے ہیں ہم لوگ بھی ان سے ملنے گئے تھے. تو قائد اعظم اسٹوڈنٹس کو بہت عزیز جانتے تھے, اور ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ انہی ینگ لوگوں پہ ہے. تو وہ میرا خیال ہے ہمارے جو قیادت ہے آج کی قیادت, اس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی زیادہ آپ کو چاہیے کہ ینگ لوگوں میں انویسٹ کریں, ان سے بات چیت کریں, ان سے پوچھیں ان کے مسئلے کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. تو قائد اعظم ملتے تھے, قائد اعظم نے کبھی روکا نہیں. قائد اعظم کہتے تھے تم میرا اسلحہ ہو, تم پاکستان بناؤ گے. اور بڑے عرصے تک قائد اعظم کی تصویر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لگی رہی. اب جا کے چند سال پہلے
ہندوؤں نے ان کی تصویر وہاں سے اتار دی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اکثر میں دیکھتی ہوں ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے وہ شاید ہسٹری سے بڑی دور ہوتی جا رہی ہے. جو پاکستانی تاریخ ہے اس سے کافی وہ دور ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور چھوٹے چھوٹے میں بچے دیکھتی ہوں کتابوں کی حد تک تو شاید ان کو وہ نالج ہے, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کتابوں میں بھی ہر چیز کو کور اپ نہیں کیا جا سکتا. وہ جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ شاید بہتر طریقے سے وہاں پہ نہیں پریزنٹ کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کو کس طریقے سے ینگ جنریشن کے لیے, کیونکہ وہ خود بھی ینگ جنریشن کو بڑا ایڈمائر کرتے تھے, تو ینگ جنریشن کے لیے ان کو کیسے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جائے؟ جی رشنا بھی یہ نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم بہت باصول آدمی تھے, اور وہ کوئی بات اصولوں کے خلاف نہیں کرتے تھے. اور ان کا ہم کہنا یہ تھا کہ فیصلہ ایک دفعہ کر لو سوچ سمجھ کے, اور پھر اس فیصلے پہ جم جاؤ. قائد اعظم نے پاکستان کو 7 سال میں بنا دیا, 7 سال کے مختصر مدت میں. اور وہ بہت بیمار آدمی تھے, اور ان کے جو سینے کا ایکس رے تھا جس میں تبدق کی بیماری کا بالکل واضح تھا کہ وہ اس کا شکار ہیں, اس کو چھپایا گیا, کیونکہ اگر ہندوؤں کو یا انگریزوں کو پتہ چل جاتا تو وہ 1 سال اور ڈیلے کر دیتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت باہمت آدمی تھے اور بہت باصول آدمی تھے, اور وہ میرٹ کو پامال نہیں کرتے تھے. وہ ان لوگوں کو پسند کرتے تھے جو سچی بات کریں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, کبھی قانون کے خلاف انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں وہ جیل نہیں گئے, وہ جیل اس لیے نہیں گئے کیونکہ انہوں نے غلط کام کوئی نہیں کیا. ان کو پتہ تھا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے. تو وہ کھلی کتاب کی طرح تھے. انہوں نے جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک ایک پائی کا حساب کیا, اور انہوں نے اپنے جو وصیت تھی اس میں زیادہ پیسے جو تھے وہ تعلیمی اداروں کو دیے, جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی شامل ہے, جس میں اسلامیہ کالج پشاور بھی شامل ہے جب یونیورسٹی بن گیا ہے, اور سندھ مدرسۃ الاسلام بھی شامل ہے. کچھ پیسے انہوں نے اپنی بہن کو دیے اور اس طرح, مگر ایک ایک پائی کا انہوں نے حساب رکھا. اور بہت باصول آدمی تھے وہ. جہاں تک پیسوں کا معاملہ ہے اس میں وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے, ذاتی پیسوں میں بھی اور سرکاری پیسوں میں بھی. کوئی چیز 1 روپے وہ تنخواہ لیتے تھے تاکہ کم از کم انٹری ہو جائے کہ یہ تنخواہ گورنر جنرل کو گئی ہے, پیسے نہیں لیتے تھے وہ. تو وہ بہت ہی باصول آدمی تھے, اور بہت ان کا دور رس آدمی تھے. ان کو پتہ تھا کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے. ان کو پتہ تھا پاکستان اگر میں نے بنا دیا تو میں نے بنا دیا, میرے بعد شاید کوئی اس بنا نہ پائے, کیونکہ ان کے مد مقابل لوگ جو تھے نا, ہندو بہت چالاک اور کایا تھا اور شاطر تھا, اور اسی طرح انگریز بھی. اور ان کو پتہ تھا یہ محمد علی جناح ایک آدمی ہے, اس کو اگر ہم نے اس سے ہم نبرد آزما ہو گئے تو پھر آگے ہمارے آگے کوئی مشکل یا رکاوٹ نہیں. تو وہ انہوں نے اس بات کا یقین کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور سب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہی ایک واحد شخصیت ہے جو پاکستان کو بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اگر یہ نہ رہے تو پھر شاید پاکستان نہ بن سکے. اور اسی لیے شاید قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ کوشش کی کہ میرے جیتے جی یہ خواب پورا ہو سکے. سر مجھے بتائیے گا, ہم اکثر بات کرتے ہیں جناح کا پاکستان, جناح کا پاکستان, کیا واقعی ہم آج بھی جناح کے پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں؟ وہ جو ان کا ویژن تھا, جو وہ سوچتے تھے کہ پاکستان کو جو انہوں نے ایک شکل دی تھی, کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ رشنا میں یہ کہوں گا کہ جناح صاحب نے جو پاکستان سوچا تھا شاید ہم اس معیار تک نہیں پہنچ پائے, مگر میرے خیال میں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوموں کو بنتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں, اور قائد اعظم دیکھیں اپنی طرف سے تو تمام کوششیں کی کہ اس ملک کو صحیح خطوط پہ چلا دیں, مگر شاید وہ اس بات میں کامیاب نہ ہو سکے کہ ایک ایسی قیادت چھوڑ کے پیچھے جاتے جو ان کے مشن کو آگے بڑھاتی. کوئی بات نہیں, ہم لوگ آپ ہیں نا, آپ لوگ وہی کام کریں گے جو قائد اعظم چاہتے تھے. آپ نہیں کریں گے, آپ کے بچے کر دیں گے, تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں. میرا تو یہی خیال ہے. باقی قائد اعظم کا پاکستان ہر آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے قائد اعظم کیا چاہتے تھے. ایک حد تک تو ہے, کمی تو ہے, مگر کوئی بات نہیں. شاید تھوڑا تھوڑا ہم سبھی قائد اعظم کے پاکستان میں یا جناح کے پاکستان میں جی رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا ایک اور چیز جو آج کل میں سوشل میڈیا پہ بڑی دیکھتی ہوں, کیونکہ ہمارا بہت ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے ہی سامنے آتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک بلیسنگ بھی ہے. کہیں نہ کہیں وہ اس کے نیگیٹیوز میں بھی چاہتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پازیٹیوز میں بھی ہے, کیونکہ جہاں ہمیں عرصہ دراز بعد دنیا کی خبروں کا پتہ چلتا تھا, اب چند سیکنڈز میں ہی پتہ چل جاتا ہے. ریسنٹلی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی جو بڑی ڈسٹربنگ بھی تھی. ہمارے ہمسائے ممالک سے بھی کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جہاں پہ ریلیجیس بیسس پہ جو ہے وہ لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یا مائنورٹیز کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریزن فار پارٹیشن تھی وہ ویلڈ ریزن تھی, ایک پورے ملک کو ڈیوائڈ کرنا 2 ملکوں میں؟ کیونکہ بھارت سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا بہت سارے اور جگہوں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر
اسی سب کانٹیننٹ میں رہتا تو شاید بہتر طریقے سے گرو کرتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن جو تھی وہ ویلڈ؟ دیکھیے قائد اعظم خود بھی نہیں چاہتے تھے پارٹیشن ہو. ان کو 1916 میں وہ کامیاب ہوئے تھے ایک جوائنٹ میٹنگ کرانے میں مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کی. پہلے دونوں پارٹیز کے ممبر تھے اور اس موقع پہ ان کو پنڈت نہرو کی بہن سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کا پیامبر قرار دیا تھا. اور وہ بہت عرصے تک کوشش کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو مل کے رہیں, اور یہی کہ اتنا بڑا ملک ہوتا, اس میں مسلمان بھی ہوتے, ہندو بھی ہوتے, سکھ بھی ہوتے, عیسائی بھی ہوتے, شاید زیادہ طاقتور ہوتا. پھر جو کیبنٹ مشن ہے اس میں بھی جو ان کا فارمولا تھا قائد اعظم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اس میں بھی ایک سنگل ملک تھا, ایک ویک سینٹر تھا, پھر وہ فیڈریٹنگ یونٹس تھیں, اور اس میں یہ بھی آپشن دیا گیا تھا کہ آپ 10 سال بعد دیکھ لیں, نہیں چل سکتے تو علیحدہ ہو جائیے گا. نہرو نہیں مانے, گاندھی نہیں مانے, اور یہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی کہ مسلمانوں کو علیحدہ ہونا پڑا. آخر میں تو قائد اعظم کو پتہ چل گیا تھا, قائد اعظم کو رلا دیا تھا. یہ ہوا, ان کو باقاعدہ ان لوگوں نے رلا دیا. حالانکہ قائد اعظم بڑے فولادی شخصیت کے مالک تھے, تو وہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی اور کوئی بات نہیں. اگر وہ تھوڑا سا وسیع القلبی کا اظہار کرتے, وہ مسلمانوں کو لے کے چلتے. الیکشن یو پی میں مسلم لیگ جیت گئی تو انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں وزارتیں نہیں دیں گے. تو ہر جگہ تنگ نظری کا مظاہرہ کیا. اب بھی یہی کر رہے ہیں نا, تو ہندو وہی کر رہے ہیں نا. تو اگر وہ تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے, یا ٹھیک ہے اگر آپ اکثریت میں ہیں تو آپ اتنی بڑی مائنورٹی کو بھی ساتھ لے کے چلیں. مسلمان تو کم تھے تعداد میں, مگر اتنے کم نہیں تھے, بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی, چھوٹی مائنورٹی نہیں تھی. اور مسلمانوں نے اس خطے پہ حکومت کی تھی, صدیوں حکومت کی تھی. تو بہرحال وہ قائد اعظم مجبور ہو گیا تھا آخر میں. انہوں نے کہا نہیں بھی یہ تو مجھے ٹوٹا پھوٹا پاکستان دے دو, میں لے لوں گا, مگر میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں دوں گا, کیونکہ تم لوگ بہت وعدہ خلاف ہو اور تم لوگ تنگ نظر ہو اور تم مسلمانوں کا جینا حرام کر دو گے. ان کو پتہ تھا, ان کو اس بات سمجھ آ گئی تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو کے, کیونکہ شاید مجھے, میرے جیسی اور بہت سی خواتین, بہت سارے اور بچوں, نوجوانوں کو وہی سب فیس کرنا پڑتا جو وہاں کے مسلمان. جی صحیح فرمایا. تو کوئی وکالت کا واقعہ یاد ہو یا ان کی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں وکالت کی مجھے سردست تو کوئی یاد نہیں آ رہی, مگر وہ جو بھی کیس لیتے تھے وہ ایسا کوئی کیس مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جھوٹا کیس لیا. ان کو جب تک اس کی صحت پہ پورا یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیس جینوئن ہے, وہ تب لیتے تھے, اور وہ پھر بھرپور طریقے سے وہ اس کی نمائندگی کرتے تھے اپنے کلائنٹ کی. تو اور ججز سے, مجسٹریٹ سے, وہ اسی معیار پہ بات کرتے تھے, دب کے نہیں بات کرتے تھے, ڈر کے بات نہیں کرتے تھے. یا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں اس میں جو ایک کلونیل زمانے کا دستور ہے, اور انگریزوں کا بھی یہ کہ وہ مائی لارڈ کہہ کے خطاب کرنا ہے, یا بہت ہی ادب سے. تو ٹھیک ہے ادب تو لازم ہے, مگر وہ کہیں ڈرے نہیں, کسی وکیل سے ڈرے نہیں, وہ ایکول لیول پہ بات کرتے تھے. ایک دفعہ یہی کسی میجسٹریٹ نے یا جج نے کہا کہ یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو اے تھرڈ ریٹ میجسٹریٹ اور تھرڈ ریٹ جج. تو کہا سر یو آلسو ناٹ ٹاکنگ ٹو اے تھرڈ ریٹ لائر. تو وہ اسی لیول پہ بات کرتے تھے کہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کوئی کمتر ہے یا یہ جھک کے بات کر رہا ہے. وہ بالکل جھکتے نہیں تھے, وہ ان میں عنصر تھا ہی نہیں. تو بڑے وہ اسٹریٹ فارورڈ تھے, صحیح آدمی تھے, اور جھوٹ نہیں بولتے تھے, آنیسٹ آدمی تھے. کیا بات. اور یہی خوبیاں میرے خیال سے اگر ہم میں سے ہر پاکستانی اپنا لے بالکل تو پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو لیڈران ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہمارے سرپرست ہیں, ان کے لیے کیا خوبیاں ہیں قائد اعظم کی پرسنالٹی میں, ان کی شخصیت میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو اپنا لیں تو پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی لیڈر ہمارا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ ایک اس سے عام آدمی کس طرح متاثر ہوتا ہے. جو بھی لیڈر ہے وہ یہ نہ سوچے کہ یہ میں جو کام کروں اس سے مجھے یا میرے خاندان والوں کو فائدہ ہو. قائد اعظم اپنی بہت ساری جائیداد وہاں چھوڑ آئے انڈیا. ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ جنا یو ول بی لیونگ بیہائنڈ یور پراپرٹیز ان بامبے اینڈ ادر پلیسز اینڈ یو ول بی پورر بائی سو مینی کروڑز آف روپیز. ہی سیڈ مجھے نہیں فرق پڑتا,
مطلب ان کے لیے اپنی ذات جو تھی وہ قوم سے برتر نہیں تھی. وہ ہمیشہ قوم کا سوچتے تھے, ایک عام آدمی کا سوچتے تھے. جب ٹرینیں بھری ہوئی آئیں اور لوگ اس میں قتل ہوئے پائے گئے تو وہ ان کا دل بہت اداس ہوا, وہ آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ملک کی تقسیم ہو کہ لوگوں کو مارا جائے, اتنا قتل و غارت ہو. تو وہ ان کو بہت دھچکا پہنچا اس تمام بات سے. تو ہمارے لیڈر اگر ایک بات یہ سمجھ جائیں کہ دیکھو میری ذات کچھ نہیں ہے, پاکستان ہے یا پاکستان کا عوام جو ہے وہ ہے تو ہم سب کو فائدہ ہے, مجھے ان کو فائدہ پہنچانا ہے, مجھے اپنے آپ کو یا اپنی نسل کو نہیں فائدہ پہنچانا. مگر ہم لوگ بہت بدقسمتی ہے, ہم لوگ سوچتے ہی نہیں اس ہم سب, میں لیڈروں کی بات نہیں کہ ہم سب ہر انفرادی لیول پہ ہم لوگ اس طرح سوچتے نہیں جس طرح قائد اعظم سوچتے تھے. دوسروں کے لیے نہیں سوچتے, اپنے لیے سوچتے ہیں. ہم بڑے خود غرض ہو, ہم خود غرض ہیں بنیادی طور پہ. اس میں لیڈر بھی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں, سب لوگ شامل ہیں. سر کیا میسیج دینا چاہیں گے لاسٹلی, کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس ویڈیو کے بعد شاید اور بہت سارے اسٹوڈنٹس بن جائیں جنہوں نے آپ کی باتیں سے سیکھا ہوگا اور مزید سیکھنا بھی چاہیے. قائد اعظم کے زرین اصولوں میں سے ایک اصول جو ہے وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے. یعنی اگر آپ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں اور اگر اتحاد ہو آپ میں, اور اگر آپ میں یقین ہو, اور اگر آپ منظم ہوں تو آپ کی قوم ترقی کر سکتی ہے. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR کا حصہ بننے کے لیے اور اتنے اہم موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے. شکریہ بہت. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.